رب دی رحمت نہ ہوئی تے کسے بندے نے جنت نہیں جانا۔ جس ویلے اللہ دے نبی علیہ السلام نے گل کی تھی، یہ صحیح بخاری دی روایت ہے جو میں پڑھ لیا کہ کسی بندے رب دی رحمت کے بغیر جنت نہیں جانا۔ جیسے آقا فوراً آندے نے انت یا رسول اللہ، اللہ دے رسول جی تسی بھی بغیر رحمت دے جنت نہیں جاؤ گے؟ حالاں نبی محترم معصوم عن الخطا ہے، جیڑی کوئی تھوڑی بہتی ہوئی ہے نا انہوں گناہ نہیں، اور تھوڑی بڑی ہے معمولی۔ مثال کے طور پہ جڑے جنانیاں دے کھیکھن ہوندے نے بڑے اترے ہوندے نے، میں تو گل قرآن دی سمجھا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ سی کہ عصر دی نماز پڑھ کے نا اللہ دے نبی علیہ السلام ام المومنین سیدہ زینب دے گھر جانے سے رضی اللہ تعالی تے او نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر شہد پیش کرتی تھی تے کوئی دیر لگی جانے تھی تے مائی حفصہ تے مائی عائشہ مشورہ کر رہے ہیں کوئی ایہو جی چال چلیے کہ اللہ دے نبی زینب دے گھر نہ جانا۔ ہاں میرا کہنے نہیں تو اٹھے اثر تو لائے باغے تو بیٹھ رہے اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے دعا نے صلاۃ پڑھائی سی آندے اللہ کے نبی جی تھوڑے منہ نہ مغافیر دی بھوک نہیں۔ نبی علیہ السلام فرما رہے میں تے مغافیر دے نیڑے نہیں گیا تسی آندی اور تھوڑے کو مغافیر دی بھوک نہیں ہے۔ نہیں اللہ کے نبی جی جتھے دو راجہ ایک ہی نہیں مانگی تو دو راجہ ہوتا کام ہی کرتے اور مولی عبداللہ صاحب نے اور جنانی جی ہوتی ہے سارا دن صحیح رہتی سارا دن شام کا جب بندے نے ہونا نا تو انہوں سر تے بٹا پا لیتی جدوں دا تو گیا میں تے ماری چلی مینوں کسے گولی بھی نہیں لیا کے دیتی ادو دی تڑپڑ نہیں آ میرے سر پیڑ ہی نہیں جان رہی وہ آدھے نہ گھبرانا میں ہماری سب کچھ نہیں لیا کر دینا اور نبی علیہ السلام نے دو جنانیاں اما حفصہ بولو رضی اللہ تعالی تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کہ عائشہ دے نال نبی علیہ السلام نو بڑا پیار سی امی عائشہ نو تے نبی علیہ السلام نے کیوں جدوں نکاح ہونا سی نا صحیح بخاری کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک ریشمی رومال سرخ رنگ دا تے او دے اندر لپٹی ہوئی تصویر او حضرت نبی علیہ السلام نو دکھائی جاتی سی۔ 4 دن ایک خواب آئی کہ جس ویلے نکاح ہے نا امی عائشہ دے نال نبی علیہ السلام دے نال خلوت ہوئی آپ نے عائشہ کا چہرہ ویکھ کے نا تے فرمایا عائشہ مینوں اوہی لگنی ہے او جڑی 4 دن مینوں خواب آندی سی نا اوہی مینوں لگنی ہے۔ حالات گزرتے گئے تے امی عائشہ نو نبی علیہ السلام کا بڑا پیار سی عمر جو بھاوے چھوٹی سی نا لیکن خدمت پیار محبت۔ ایک دن اللہ دے نبی علیہ السلام غسل کر رہے سن تے
امی عائشہ دے ذہن چ آیا کہ چلو ہنسی مذاق ہو جائے ہر ویلے زنانی دے ڈانگ بھی نہیں چکی رکھنی چاہیے تسی آ سکتے ہو تمہیں نہیں دسن دیا ہر ویلے ڈانگ نبی علیہ السلام نہا رہے نے لنگ دیا نا امی عائشہ صدیقہ نے نا بک آٹے دی بھری دے نبی علیہ السلام دے پنڈے تے چھوڑ دیتی میرے آقا غسل کر انہیں آٹا سٹ دیتا اللہ اکبر تے میرے آقا مسکرا کے فرماندے نے عائشہ یہ کی کیتا ہے آٹا کیوں سٹیا آدھی اللہ کے نبی جی تسی آپ ہی تے آقا ہے آٹا پنڈے تے ملیے تے میل بہتی لیندی ہے میرے آقا کوئی لڑائی نہیں کی تھی مسکرا کے فرماندے نے عائشہ خوش ہو جا تو جے سوٹی دیتا تے میں محمد کی جانا ہے میں دوبارہ غسل کر لینا ہے اینو آندے نے رواداری تے امی عائشہ صدیقہ نے نا او نبی علیہ السلام دے نال دور چ بھی مقابلہ کر دیا سن ایک دن مقابلہ ہوا امی عائشہ اگے لنگ گئی پھر کچھ دن گزرے تے نبی علیہ السلام دوڑ لگی تے نبی علیہ السلام اگے لنگ گئے جب نبی علیہ السلام اگے لنگے نا تو میرے آقا فرماندے نے عائشہ تل کا بتل کا ادھر تو لنگی ہے آج میں لنگ گیا بدلہ برابر ہی ہو گیا ہے امی عائشہ صدیق میرے آقا فرماندے نے عائشہ جدو تو میرے نال راضی ہوئی نا مینوں ادو بھی پتہ لگ جاتا ہے تے جدو تو میرے نال ناراض ہوئی ہے نا تے مینوں ادو ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ بھی اللہ دے نبی دی فرمایا جدو تو میرے نال ناراض ہوئی ہے نا ادو آنی اللہ رب ابراہیم مینوں ابراہیم دے رب دی قسم ہے تے جدو تو میرے نال راضی ہوئی ہے انہوں نے اللہ رب محمد مینوں محمد دے رب دی قسم چلا نکل گیا کتے نکل گیا او مائی افساد ہے مائی عائشہ کا مغافیر دی بون دی یہ جنانیاں میں کہا یوسف علیہ السلام لے گیا ہائے میں لٹی گئی الفا یا سید کی سیدہ حالت الباب نٹھے دروازہ کھلا ایک نہیں کئی دروازے 7 دروازے فرمایا اللہ کی میرے دروازے کھلنے فرمایا یوسف نسنا تیرا کام ہوئے گا دروازے کھولنا میرا کام ہوئے تے جیسے وہ زلیخا باہر آئی نا تے فوراً ہی کھیکھڑ بایا جی آج میں نہ بچ دی تے یوسف مینوں لے چلیا سیدہ حالت الباب اے مینوں لے چلیا تے بادشاہ سلامت جڑا تیری بیوی نو ہاتھ پائے نا دی سزا جیل ہی ہونی چاہیے حضرت یوسف گھبرا گئے کہ اندر کچھ دے باہر رولا پہ گیا لیکن اللہ اپنے پیغمبر دی صفائیاں آپ پیش کرتا ہے کیا لگے کی میں فیصلہ کری گئے جنہیں گواہی دی تھی انہیں کیا ان کان قمیصہ قد من قبول اے جی قمیدہ کھگڑ گیا بھجن دا دیکھو ان کان قمیصہ قد من قبول جے دے قمیض پھٹی گئے سامنے ہوں فسادہ کا زلیخا سچی فاہوا من القاذبین تے یوسف جھوٹا ان کانا قمیصہ قد من دبر جے قمیض پچھو بڑی ہے
فَقَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ زلیخا جھوٹی تے یوسف سچا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ ملادہ ہویا تے قمیص ہی پچھو پھٹی تیری دے مثل آندہ ہے اِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ اے ساریاں چالاں تہاڈی گئی نے تے اِنَّ كَيْدَكُنَّ عظیم تے بیبیاں دیاں چالاں بڑیاں بڑیاں ہوندیاں ہیں نبی صاحب نے فرمایا ایسے جنانی ہے نا بڑے بڑے عقل منداں دی بھی عقل گوا دیندی ہے خیر وہ کہہ لگے اللہ دے نبی دی آیت تساں مغافیر پیتے میرے آقا فرمان نہیں میں شہد پیتا ہے نہیں اللہ دے نبی علیہ السلام اگر انسان سن ساری جہانہ دے سردار بھی نے ساقی کوثر بھی نے شافی معاشر بھی نے لیکن انسان نے کسی دے باپ نے کسی دے بیٹے نے کسی دے سسر نے کسی دے دماد نے کسی دے بھتیجے نے نبی علیہ السلام نے بھی آکھیا آج دے بعد میں شہد اپنے اتنے پینا حرام کر لیا یہ تو میں گل تھوڑی سی نقطہ تو دینا کہ میں اپنے اوپر نہ شہد پینا حرام کر دیا آج دے بعد میں شہد نہیں پینا ٹھیک حلال کرنا حلال قرار دینا تے حرام قرار دینا نبی دے اختیار چ نہیں ہے سارے اختیار اللہ کو نبی اعظم کیا اللہ نے قرآن اتاریا سورہ تحریم پہلی آیت سورہ تحریم 28 پارے دی نہیں سورہ تحریم دی پہلی ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواج سونیا تینوں کنے آکھیا دی لما تحرم تو انہوں کیوں حرام آکھیا ما حل اللہ لک جڑا اللہ نے تیرے واسطے حلال بنایا ہے اے تھوڑی دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا میں حرام اے تھوڑی دی اللہ نے وہی سورہ فتح دے شروع چاکیا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر محبوبہ جب پہلے یا پیچھے تھوڑی دی کوتاہی ہو گئی ہے نا جیسا وہ بھی تیری معاف کر دیتی تو میرے بھائیوں گل چل رہی تھی کہ رحمت کی دی اولہم رحمہ پہلے 10 دن رب دی رحمت دینے تے تسی جنت بھی جانا ہے تے رب دی رحمت دینا انہاں کہتا یا رسول اللہ دے رسول جی تسی رب دی رحمت دینا میرا کلمہ یہ تھا غمدنی برحمہ اور میں محمد بھی رب دی رحمت دے نال جنت میں جانا ہے دو جہانہ دا سردار کیا ہے رب دی رحمت قیامت دے دن ایک بندہ آئے گا میرا 500 سال دی عبادت لے کے آئے گا فیصلہ ہوئے گا انہوں میری رحمت دے نال جنت سے داخل کر دے فرشتے لے کے ٹور پائیں گے یہ جب ٹرے گا نا آگے کہ ربا میں ایک گل دس دے میں 500 سال دی عبادت لے کے آیا ایک لمحہ نافرمانی دا نہیں تے مینوں پھر تو لقمہ دے دیتا ہے میری رحمت نہ جنت لے کے جاؤ اللہ کہے گا فرشتے پیچھے آ جاؤ اینو رحمت دی لوڑ کو پیچھے آ جاؤ فرشتے لے کے آؤ گے اللہ فرمان گے ایدی 500 سال دی عبادت ایک پلڑے چ رکھو تے آنکھ والی نعمت ایک پلڑے چ سارا وجود نہیں اکھاں نہیں دو ایک نہ تساں دماغ رکھنا
نہ تسی کان رکھنے نہ تسی کوئی ہور چیز، صرف ایک اکھ پڑھنے سے رکھو کہ دوجے پڑھنے 500 سال دی عبادت، اور جس لئے پھر تولیا جائے گا نا تے 500 سال دی عبادت ہلکی ہو جائے گی تے ایک اکھ والی اس بھائی سونے دو اور نہیں اس بھائی ڈرائیور صاحب کی ہے راشد بھائی راشد مینوں جاتی نا مفت چ پھسا ہی لیا تو تسی بھی اکھا کھول کے بیٹھ جاؤ اچھا وہ 500 سال کی عبادت تو نہیں گئی تے ہلکی تے آنکھ والی نعمت دا شکریہ ادا نہیں ہو سکیا، رب دی رحمت ہی منگیا کرو تے نیندہ وہ تانے تو جا بھا دیا دیا تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے اوے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کی نہیں ہم تیرے واسطے، انار تیرے واسطے تے کیلا ہری چھال دا تیرے واسطے تے مجھاں دودھ دیندیاں خالص تیرے واسطے، پر خالص کو رہ دندا کٹے نہیں خاص لا یاد آ گیا اور مولا شریف رحمت اللہ کی قبر منور ہو گیا کیا دے کٹے نہیں خالص رب دا، اور مجھا دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے تے مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے، اور کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دے لال دیا رسول تیرے واسطے، کروڑا نالو چنگائی احسان کردگار دا پھر بھی تم بندیا نہیں ہودا شکر گزار دا، ایک گل سنو تے بات بکائیے رحمت بولی نے ابتدا سبیر کے تو انہوں مکہ و مدینے لے چھا اللہ مکہ بھی بخائے تھے نبی علیہ السلام نے مکہ دے لوگوں نے بڑا ہی ستایا، کتے صحابہ نے بٹے بد دے دے، کتے بلال اپنے گولیاں دے لٹایا، کتے بی بی سمیہ نے اونٹنا بن کے 2 ٹکڑے کی تھے، کتے بی بی سمیرہ دیا اکھاں چے تپ دیا سلاخاں پھیریاں تے نبی علیہ السلام دومی دکھ دیتے کنڈے کھلارے رستیاں چے گڑے کھوجے رستیاں دے وچ کوڑے سٹے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے انجویا نبی علیہ السلام دی جماعت ود دی گئی، ایک دن انہوں نے میٹنگ کی تھی تے کی آندے نے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، رولا پایا کرو جدو محمد قرآن پڑھے نا صلی اللہ علیہ وسلم تسی شور پایا کرو تسی تاکہ تسی غالب آ جاؤ تے لوکاں دے کناں وچ اس محمد دے قرآن دی آواز نہ پوے، ہونا کا شور باؤ، اللہ نے جواب دیتا فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَأَنصِتُوا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا
لعلکم ترحمون۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے قرآن پڑھا جائے اللہ کہہ رہا ہے کئی مولوی نا اچھا یہ فاتحہ تو فٹ کیتا ہے کہ ماں اگے پڑھے مختلف پڑھنی چاہیے وہ نا آلہ دا کو جگہ تعلق کوئی نہیں صحیح تفسیر آگے کرو نا تعلق کوئی نہیں وہ نا 14ویں جی میٹنگ کی تو وہ دا جواب سی کہ قرآن توجہ نہ سنو خاموشی نہ سنو تاکہ تھوڑے اتنے رحمت آتا ہے گل میں رحمت ہی کرنی ہے پہلا کر کی ہے راہ جو او دے نال ہی تاکہ قرآن توجہ نہ سنو تھوڑے تے رحمتاں نازل ہو۔ اچھا او ہن صلاح تے کر لئی پر جڑے نبی دے نال ملدے سن او پیچھے ہٹ دے کہنے لگے یار یہ رستہ کیویں روکیا جائے پہلے کہنے لگے لیسبتوکا اینو نہ جیل چ بند کرو یہ قرآن کتے 8واں پارہ کا بند یا نامہ ہوئے گا باہر حوالہ موجود ہے اینو جیل چ ڈک دیو وہ جو میٹنگ سی نا وہ پاپی پرانا شیطان وہی وچ بیٹھا وہ کہنے لگا نا 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 اینو جیل چ بند نہ کریا جائے کیوں یہ جی تے میٹھی زبان ہے انہیں اندر جماعت بنا کے تو تواڈے تے ہی حملہ کر دینا جی اینو جیل چ نہ ڈکیا جائے وہ نا ابو جندل وہ مدینیوں واپس آیا اس سماج تحت کہ جڑا مکی مدینے آئے گا نا انہوں واپس جانا ہے جڑا مدینیوں مکے آئے گا نا انہوں اسا واپس ہی جا کرنا وہ ہے خطہ مختصر باتاں نبیاں نہ ہو جان ابو جندل نے لیا کے مکے ڈک دیتا جس میں ڈکیا نا تے اتنے چوکی دار مقرر ہویا ابو جندل دے دل سے لکھا آیا میں ویلیا تے بہنے گیا جڑا قیدی ہے نا قیدی اینو میں دعوت دینا دین دی کل میری دعوت دینا پیار میں وجہ گلا ہویا اگلا دن ہویا تو چوکی دار مسلمان ہو گیا وہ جیسے مسلمان ہویا بڑا اندرلا بڑا سیاسی ہے اسی انہوں چوکی دار بنایا انہیں مسلمان انہوں نے انہوں میں اندر ڈاک دیا وہ دو ہوئے کہنے لگے ایک چوکی دار اور بٹھاؤ وہ اندر لے دو تے باہر والا کلا وہ ابو جندل نے دعا نے مل کے اس تیجے نو تبلیغ کی تھی تے اے بھی مسلمان سبحان اللہ انہوں نے کہا یار یہ کم بڑا انہوں ہی اندر ڈکو تے ہون اگے چوکیدار ہور مقرر ٹھیک ہے گلا بات ہونی ہے انہوں نے تینہ خود برین واش کی تھی دل چڑیا تو وہ بھی مسلمان ہو گیا اچھا سال گزر گیا تے سال دے وچ ابو جندل نے 300 بندہ مسلمان کر دیا سبحان اللہ تے انہاں کہا انہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جیل نہ پایا جائے یہ نبی جڑے ہوندے نا یہ جیل بھی باز کر دے اور یوسف علیہ السلام یہ کہا ارباب متفرقون خیر باللہ الواحد القہار اور لوگوں رب بہتے چنگے یا ایک رب چنگا ہے اچھا ہوں کی کریں گے کہہ لگے انہوں جیل میں نہیں پانا یخرجون کا انہوں مکیوں کٹ دے وہ پھر شیطان پاکی بچ بیٹھا سی بڑھا انہوں نے کہا انہوں اتھوں ہی نہ کڑیا دے یہ مکیوں نکل گیا انہیں جتھے ڈیرا لایا نا تے انہیں پھر پتہ کی کرنا ہے کیونکہ ہے بڑا میٹھا تسی انہوں یہ نہ سمجھو کہ کلہ ہے دے کلہ ہی ہے دے ہوتی ایک یا کلی
जान सी पर दुश्मन सारा ही जहान सी ओ सच्ची गल ते मिठी ज़बान सी ताइयों सारे जहान ते छा गया ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ते हैं ना ते अबू जहल ते अबू सुफियान ते अशरक बिन शरीक ने भी चार पाइयां ते नींदर नहीं सी आउंदी क्योंकि कुरान मिठी जई बोली जिदे कान च पै गई शबाबाद शकारी वांगू दिलानू लै गई ते सालां दे पेंडे कर दिनां विच तै गई कर देने तालब इस दे सैर आसमानां कह लगे इनू कढ़िया दे भी ना तो की करिए आखर या कत्थों लूगा इनू तुसी कतल कर दियो ताकि ना ही मिट जाए ते कल्लिया कल्लिया नहीं कतल करना जिन्ने कबीले ने ना उन्होंने एक एक नुमाइंदा उस मंसूबे च शामिल होना चाहिए ताकि कल असा तो मार जाएंगे ये और कोई मार गया सारे जिन्ने कबीले ने ना तुसी एक एक बंदा इन्होंने फैसला कर लिया तदबीर कर ली अल्लाह भी तदबीर कर ली फरमाया महबूब दोपहर दे वेले वही आई कि हुण तुसां मक्के रहना नहीं मक्के निकल जाओ अल्लाह दे नबी नूं आर्डर होया कि इस सफर दे विच तुसीं लै के जाना ते अबू बकर सिद्दीक वही खत्म हुई दोपहर दा वेला सी अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम सीधे अबू बकर दे घर गए दोपहर दा वेला सी आगे पीछे अल्लाह दे नबी जिहड़े ने वो आउंदे सन सुबह ते शाम अज दोपहर नूं गए ते अबू बकर सोचिया लग रहा अज कोई नवां ही आर्डर आ गया आका उहदे घर गए ते पूछा अबू बकर यार तेरे घर कौन है अंदर कौन है ते अर्ज की महबूबा एक बेटी आयशा ते दूजी बेटी मेरी अस्मा है और घर च कोई बंदा कोई नहीं की अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर अल्लाह ने आर्डर दे दिता है आज रातों रात मक्का ते यारा हाजी साडा यार ना जे लाहौरी नूं तंग कर यारा नूं फिक्र पै जाती है वो अबू बकर सिद्दीक ने फौरन आख्या अल्लाह दे रसूल बने ते गल दसो मैनू ए जिहड़े सफर ते जाना जे ना इत्थे तुहाडे नाल जाना किन्ने वे ते मेरे आका फरमांदे ने अबू बकर खुश हो जा अल्लाह ने तेरा आसमाना तू ना लैके आख्या ऐ सफर ते लैके जाना ते अबू बकर सिद्दीक नूं जाना है जैसे ना सुनिया ना अबू बकर ते रब चवल नहीं है रब ना जाते अबू बकर सिद्दीक दी अखां चों आंसू जारी हो ते अम्मी आयशा बैठिया तो कह लगे जिसे मेरा बाबा रोया ना रब की वजह नहीं खुशी की वजह तो उधर मैनू समझ आई कि रोना कदे गम की वजह की होंदा ते रोना कदे खुशी की वजह से होंदा है बात खत्म करिए तुर पे जो तैयारी होने हो गई अल्लाह के नबी चले अबू बकर सिद्दीक भी नाल ते दिल बैतुल्लाह ते एक नमाज पढ़िए ते लख नमाज का सवाब है और जिस बैतुल्लाह नूं वेंदे रहिए ते गुनाह माफ होंदे रहंदे ने फिर ज़मज़म दा पानी हाँ हजरे अस्वद दे बोसे जिन्नी वारी बोसे दिओगे रब गुनाह माफ करदा रहेगा ते ओदे तो वध के नबी अलैहि सलाम पैदा ही मक्के होए फिर नबी अलैहि सलाम ताजर बने ते मक्के दे बने सैयदा खदीजा नाल निकाह होया ते मक्के दे अंदर नबूवत मिली ते वो भी आका नूं बैतुल्लाह छड्डना हज़रत अबू बकर ने अल्लाह के नबी जी
ہوں جلدی ٹرو کتے وہ پیچھے ہی نہ آ جان. میرے آقا ٹردے ٹردے بھی نہ حاجی مڑ مڑ پہ ویکھن لال ہنجو نے کیریاں چک لیاں اللہ تو رزق دیاں تیریاں تے کرساں نہ کرساں ہن میں زیارتاں تیریاں مولا نو منظور ہے وے بات تقدیر دی. آقا نکلے غار دے اندر گئے 3 دن اتھے گزارے پھر چلے حتیٰ کہ وہ جیسے یسرب دے لوگ انہوں نے بھی پتہ لگ گیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتھے آ رہے ہیں. وہ بچارے روز ہی آن سورج نکلے تھے آ جان سورج ڈوبن تک پہاڑیاں تے انتظار کرن کیڑا ویلا ہوئے کہ محمد کریم دی زیارت کریے. تے انہوں نے نام ہوتے یہودی صاحب علم اہل مکے دے لوگ وہ جڈ ان پڑھ سن. یہودی جڑے سن وہ اپنی کتاب دے بڑے بڑے حافظ ہے سن. مثال دے طور پہ عبداللہ بن سلام اینو ساری تورات زبانی یاد سی. بعد اندر دے صحابی بن گئے نا عبداللہ بن سلام رضی اللہ. خیر ایک دن مدینے دے لوگ نہ آئے ادھر نبی علیہ السلام ابو بکر دے نال پہاڑیاں تو طلوع ہوئے. وہ پادری نے ویکھ لیا وہ دوڑ گیا لو مسلمانوں چھتی کرو جدا انتظار سے وہ آ گیا. سبحان اللہ. مسلمانوں دی خوشیاں بات گئی. نبی علیہ السلام کے نال ملاقاتاں ہوئیاں استقبال ہونا شروع ہوا. سواری لیاندی گئی اس سواری تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تے ابو بکر صدیق بیٹھے. تے جس ویلے وہ سواری اٹھ کے ٹرن لگی نا تے لوکاں نوں بھلیکھا پہ گیا. انہوں نے ابو بکر نو محمد سمجھ لیا تے محمد نو بھلیکھا پہ گیا. ابو بکر نقطے بڑے جاندا سی. انہیں آگے دے کام خراب ہے. انہوں نے اپنی چادر لا کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ کر تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ جڑا اگے چلن والا ہے وہ نبی ہے تے پچھلا امتی ہے. وہ سواری دے سوار نے تے استقبال دیا تیاریاں مدینے چ عروج دینے. اوس والے نے بکھرے مکان سجائے خزرج والے نے بکھرے سجائے جڑے دوجے سن انہاں بھی سجائے. چھوٹے چھوٹیاں بچیاں وہ آقا دے اگے چل رہی نے تے آندیاں نے تالا البدر علینا سبحان اللہ من سنیات الوداعی وجب شکر علینا مادا للہ دائی. تجربہ کیتا ہے اسی کڑیاں دے قومن ساردیاں اسی کڑیاں دے قومن ساردیاں جند جان نبی تو آدھی بڑا دس ہو گیا میں مقا دے گا. اچھا ایک کالی مسلط جمع ہو گیا پارے رب دی رحمت جدھر نو ٹوڑ جائے بندے دے اختیار نہیں رہا. میرے پتہ ہی نہیں سی میں تے درس دیکھا ہے. سانو پتہ نہیں تسی آمنا ہے. سانو پتہ نہیں سی تسی آمنا ہے. یہ فکر لگ گئی میں آخر میں آ رہا میں آ گیا ہاں کام خراب میں کھجورا نے روزہ کھولنا تھی انہوں کباب بھی بنانے بیٹھ گئے سموسے بھی لیا کے دینے بیٹھ گئے. چلو خیر جینا مارا نہیں ہے نہیں تو مجھے پتا تو یہ لکھے کرنا. اچھا خیر چلو پھر کہیں موقع ملیا. وہ جس ویلے کڑیاں نبی علیہ سوال نے نا ہر بندے کا دل کرتا سی کہ محمد کریم ساڈے گھر
ਸਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੀ 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 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜਨੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਉਸ ਊਂਟਣੀ ਦੀ ਨਕੇਲ ਨੂੰ ਫੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਝਗੜੋ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਝਗੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਝਗੜੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਕੜੋ ਨਹੀਂ ਬਹਾਰੋਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਦਾਚੀ ਉਹ ਹੀ ਕਰ ਸੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੇਗੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਗਲੀ ਲੰਗੀ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਘਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਜ਼ਰ ਦਾ ਜਲ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਗਈ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਡਾਚੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖੜੇ ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰੂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਦੀਨੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਿਆਬੀ ਸੀ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾ ਉਮੇ ਅਯੂਬ ਗਰੀਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਬਈ ਕਿ ਆਕਾ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਆਗਾ ਲੱਟ ਟੁਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਆਂਦੀ ਆ ਅਯੂਬ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਵਾਰੇ ਤੂੰ ਕੱਖ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਟੁੱਟੇ ਦੇ ਹੈ ਬੀਬੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੇ ਜ਼ਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਓ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਬਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਲਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਲਾ ਉਹਨੇ ਆਗਾ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਜ਼ਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਵਾ ਮੈਂ ਹਾਲ ਸੰਗਾਰ ਵਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੇਰੀ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਜੇ ਉਤੇ ਹੈ ਵੇ ਜ਼ਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰੱਬ ਕੋਲ ਉਹ ਜੇ ਉਤੇ ਹੈ ਵੇ ਜ਼ਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਟੋਈ ਜੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਵੇ ਮਸਕੀਨਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਮਦੀਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜੇ ਚਲੋ ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਉਮੇ ਅਯੂਬ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆਂਦੀਆਂ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਤ ਹੈ ਨਾ ਨਿਮਤ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਵੇਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਚਖਾ ਕੇ अब मंगया जाए टका ये नहीं तलाके पड़ गया यार बोल नहीं मंगो पूरा रमजान काम भी करो मैं ही नहीं आता काम नहीं करना लेकिन वक्त की कदर कर अच्छा उन्हें सिर सजदे ते रखे ते अबू अयूब दरवाजे ते खलोता है वो अंदर मंगन रही है वो दरवाजे ते खलोता है ਤੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨਬੀ ਦੇ ਸਲਾਮ ਦੀ ਉਹ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗਾ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਏ ਮੈਂ ਅਯੂਬ ਨਬੀ ਦੇ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲੰਘ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬਾ जी ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਲਿਜਾ ਸਕਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਆ ਸਕਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਰੱਬ ਕੀ ਆਂਦੇ
نہ کوئی چوکیدار بٹھایا نہیں نہ کوئی دور محلہ بنایا مینوں ملن دا ملدا مینوں ملن دا لگدا کرایا لگدا کرایا نہیں پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ کو گل ہے وے سناون دی تے سنانیاں کنوں نے ساریاں اللہ رب کدے بہتیاں نہیں سندا نہیں سندا تے کلے دی سن لیتا ہے اچھا چلو میں سنانا وا یہ ہوں جس انہیں آخنا ربا جی سواری اگاں جا سکتی تے پیچھا بھی آ سکتی ہے رب نے آخیا انہوں ڈاچی بھی چل پیچھا موڑ تو کتے چل رہی جس ویلے ابو ایوب انصاری دا دروازہ تے سواری بہ گئی تو جنہیں چودھری انہیں منہ چونگڑا اور یہ کی بن گیا حق دے ساڈا دی اسی ہن کدے منہ نہیں سی لایا انہاں نے کدے پتہ نہیں سی لیا تے ویکھو سواری اوتھے بہ گئی اور نہیں سی یاد کسے نو ہے اور نہیں سی یاد کسے نو ہے اے ایوب انصاری جس کر اندر رب نے اپنی بولو مقدر آؤ مضمون جی رمضان رے رب دی رحمت اور جس کر اندر رب نے اپنی رحمت آن اتاری اللہ مندی توفیق دے آمین پھر میں ایک کاری میرا غصے ہونا ہے ادھا گھنٹہ کہہ کے پونا گھنٹہ لا کے بڑے جی خیر سنو گا وعدہ بھی رہا نہیں پورا اے وعدہ نہیں وہ وعدہ جنت دا رب نے کیتا وہ منگنا چاہیے ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک چلو خیر میں بات تھوڑی کھال بیٹھا تو انہوں سمجھ آئی ہے کدے رب بہت جانی نہیں سندا کلے دی سن لیتا مالک بن دینار میں ایک بہت بڑے محدث ہوئے نے بغداد اللہ انہوں کو کسی نے سوال کی تھا کہ مالک کوئی بندہ ویکھیا ہی جدی دعا قبول ہو جاندی ہوئے دعا پر اللہ ساڑیاں بھی کھدے آمین اسی تے چاج دے منگدے ہی نہیں پاویں میں پاویں تسی چاج نال اساں کدے منگیا ہی نہیں انہاں وہ کو سوال کیتا کہ بندہ ویکھیا ہی کہ جدی دعا قبول ہوئی ہے انہیں آخر زندگی دے اندر بڑے واقعات میں پر ایک واقعے نے انہوں حیران کر دیتا سی کہ ایک وقت دے اندر دو دعاواں دیا قبول ہو گئی دو دعاواں قبول ہو گئی کی میں کہنے میں باہر گیا سا بغداد تو واپس آیا جب بارش نہیں سی ہوتی تے سارے لوگ نا مرکزی مسجدیں کٹھے ہو کے صبح تو لے کے زور تک دعا کر رہے ربا میہ پا دے رب نے میہ وہ مرضیاں والا وہ زور تو لے کے اثر تک پھر دعا مانگ دے ربا میہ پا دے رب نے میہ پایا مغرب تو اثر تو لے کے مغرب دا عشاء وہ کہہ ربا میہ پا دے رب نے نہیں پایا سارے گھراں ٹر گئے کلا مالک بن دینار مسجد وچ رہ گیا اللہ کہندا ہے ایک بندہ آیا جہاں چھوٹا جہا قد رنگ خدا کالا موٹے موٹے بل نے اکھاں چوڑیاں نے نک پھینا ہے تے پیٹ بھی ہوتا تھوڑا جہا باہر انہیں جب وضو کیتا نا میں نے سمجھ لگی بھی یہ بھی کوئی دعا کرنے آیا ہے کہہ لگے میں چھپ کے نا تھوڑا جہا اور یعنی تھوڑا جہا میں چھپ گیا انہیں وضو کر کے آ کے مسئلے تے کھلوتا تے دو رکعتاں پڑھ کے نا تے دعا منگدا ہے اللہ دی حمداں تعریفاں ثناواں کر
ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਸੀਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਖਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੀਂਹ ਪਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੌਲਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਸਕੀਨ ਕੱਲੇ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਮੰਨ ਲੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿਨਾਰ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਾਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਘਟਾਂ ਛੜ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਦੀਆਂ ਘਟਾਂ ਚੜੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿਨਾਰ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਲੈਂਟਰ ਸ਼ੈਂਟਰ ਕੋਠੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਖਜੂਰ ਦੇ ਖੱਬਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਸੀ ਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਖਜੂਰ ਦੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਟਕਾ ਕੇ ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਢਿੱਲ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਦੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਸੀ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਸ ਗੌਂਸਲੇ ਝੋਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿਦਾਰ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਰਾਤੀ ਮਸੀਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਪੁੱਤ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਐਸੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਚਲੋ ਮਸੀਤੇ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਮਸੀਤੇ ਆਏ, ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਨਿੱਜ ਕੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰੋਂਦਾ ਆਂਦਾ ਅੱਲਾ ਅੰਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ, ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਰਾਸ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰ ਸਿਰ ਉਹ ਅੱਜ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਨਾ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਮੰਨਦਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਲਾ ਉਤੀ ਕੋ ਮੇਰੇ ਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ। ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਕਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਨਫਸਿਨ ਅੱਲਾਹ ਹੋਈ ਮੌਤਾਂ ਨਸੀਬ। ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੀਂਹ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਮੰਗੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਦੁਆ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ 2 ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰੱਖੇ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਰੱਖੇ, ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮਸੀਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੌਲਵੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜਲਸਾ ਕਰਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਤੀਬ ਪਹਿਲਾ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ,
ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮਸੀਹ ਢੇਡੀ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਚਵਿੰਡੇ ਉਹ ਸੁਣੇ ਨਾ 7 ਸਤੰਬਰ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚਵਿੰਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਰੇਲ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ 1.5 ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚਵਿੰਡੇ ਉਤਰੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਜਾਓ ਕੰਮ ਤਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੁਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਬਰ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਟੁਰਨਾ ਅੱਛਾ ਬਾਗੋ ਬੰਦ ਚਿੱਟੀ ਚੁਕਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਗੋਗਾ ਉਹ ਗੋਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਵੇਰ ਟੁਰਨਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਹੈ ਚੌਹਾਰਾ ਚ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਸੀਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜੁਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਮਸੀਤ ਵੇਖੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅੱਜ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਦਾਨ ਹੋ ਜੋ 5 ਮਿੰਟ ਆਏ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਆਦੀ ਉਹ ਸਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸਪੀਕਰ ਜਦੋਂ ਮੱਠੇ ਮੇਰੇ ਮੋਟੇ ਮੌਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਲੱਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੌਲੀ ਸੁਣਨ ਮੌਲੀ ਤੋਹੀਦ कुरान सुन्नत खालिस नीयत में सुनाने से खैर वो जनाब जुमा बनाया तो बंदे हुए 7 ਅੱਛਾ ਜੀ ठीक है बिल्कुल यानी मसीह 7 या 8 होंगे मैं चल रबा 7 ते आई देना वो भी तो वेला सी जो नबी अलैहिस्सलाम कल ही गया चले 7 दे जुम्मा आया ना बार बार नहीं जाती पिंडा च ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ खाता ही ना ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤੰਦੂਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ 4 ਲਸੂੜੇ ਤੇ ਅੰਬ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੌਜ ਮਿਲਤੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜ ਦੇ ਕੱਦੂ ਪਕਾਏ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਚ ਤੇ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੀ ਇਧਰ ਆ ਕੁਕੜੀ ਵੈਸੇ ਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਮਾਪੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਕਰਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਖਲ ਲੈ ਜਾਏ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾਰ ਦਾ ਫਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ